آگے اللہ فرماتے ہیں اس میں پھر اور بہت سارے احکام ہیں, وقت بہت کم ہے, آگے میں نے سورہ نور بھی تھوڑی سی بیان کرنی ہے. سورہ نور میں اللہ نے بہت سارے احکام دیے, 5 منٹ میں جلدی جلدی. پہلا حکم اللہ نے یہ دیا, الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما مئۃ جلدہ, کل واحد منہما مئۃ جلدہ. جو زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت, حکومت کو خطاب ہے کہ ان کو چوک میں لے کر آؤ اور دونوں کی پشتوں پہ 100 کوڑے مارو. اے اللہ چھپڑ میں بند کمرے میں نا ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین, پوری ایک مسلمانوں کی پبلک دیکھ رہی ہو ان کم بختوں کو. آج لڑکا فخر سے بتا رہا ہوتا ہے یہ میری گرل فرینڈ ہے, اور آج کے دور میں گرل فرینڈ کا مطلب کیا ہے, یہ بھی بدکار منہ کالا کرنے والی اور میں بھی اس کے ساتھ منہ کالا کرنے والا بدکار. اتنا گندا غلیظ جرم, اور دوستوں کو فخر سے بتا رہا ہوتا ہے کہ میری گرل فرینڈ ہے یہ. جب بھی کوئی آپ کے سامنے دیکھو, نہی علی المنکر اپنی استطاعت کے بقدر فرض ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا جو زنا کر رہے ہیں آپ کوڑے مارنا شروع کر دو, اس کی آپ کو اتھارٹی نہیں ہے, لیکن اتنا آپ کا فرض بنتا ہے جب کوئی دوست بتایا کرے نا میری گرل فرینڈ ہے, بول کام تو بھنگیوں اور چماروں والے کر رہا ہے, شکل سے شریف لگتا ہے, کام کیا کر رہا ہے, بھنگیوں چمارے والے, اور تھوڑے دن میں تیری شکل بھی بھنگیوں اور چماروں جیسی ہونے والی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بہت گندا غلیظ عمل ہے. قرآن کیا کہہ رہے ہیں, ان دونوں کو کھڑا کر کے کیا کرو, بے غیرتوں کو 100 کوڑے مارو چوک پہ. یہ غیر مسلموں کا کام ہے بھائی, مسلمانوں کے نہیں ہے. یہ بولو یار تیری بھابھی کا فون آیا ہے, میری وائف کا فون آیا ہے, مجھے اپنی بیوی سے, جب کوئی مجھے بتاتا ہے نا مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے, اللہ کی قسم خوشی ہوتی ہے. ایک خاندانی آدمی ہے, دعوت پہ جاتا ہے اپنی بیوی کو لے کے, خدا کی قسم خوشی ہوتی ہے. بندہ کیا ہے, خاندانی ہے, عزت دار آدمی یہی کرتا ہے نا. تو یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بھنگی اور چماروں کے کام ہیں. اللہ کو اتنا غضب ہے. اور یہ تو اللہ نے غیر شادی شدہ کے بارے میں کہا, شادی شدہ کے بارے میں حدیث متواتر ہے کہ ان کو تو زمین میں گاڑ کے کیا کیا ہے نبی نے, پتھر مارے. حالانکہ نبی سے زیادہ رحم دل کوئی بھی نہیں ہے. اتنا غضب, اللہ کا حکم, نبی بھی رحم دل ہیں, نبی تو نہیں چاہتے تھے اس طرح کریں, لیکن حکم کس کا ہے بھئی, اللہ کا. اب میرے پاس آپشن نہیں ہے. زمین میں گاڑ کے پتھر مارے گئے, پتھروں سے زندہ. ایسا نہیں ہوتا کہ زانی مرد اور زانی عورت کو بے ہوشی کا انجیکشن لگا کے رجم کیا جائے گا, نا 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 نا. جو شادی شدہ یہ زنا کر رہا ہے اس کو تو اس طرح سے مارنے کا حکم ہے. اتنا غلیظ اتنا پلید عمل ہے یہ اسلام کی نظر میں. تو جو غیر مسلم کر رہے ہیں, انگریز کر رہے ہیں, وہ نہیں مانتے آخرت کو, ان کو کرنے دو, یا فیس بک پہ دینا شروع کر دو بھنگی چمار. میں آپ لوگ کے لیے جو آپ میں سے یہ کر رہا ہے اس کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں. تو اس لیے اگر کسی سے یہ جرم ہو گیا ہے بھائی, پہلی فرصت میں کیا کرے, وہ توبہ کرے, یہ اس کے قریب بھی نہیں جانا اس گندے عمل کے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اپنی بیویوں پہ تہمت لگاتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ نے, کچھ لوگ شکی مزاج ہوتے ہیں, بلا وجہ عورت پہ تہمت لگا رہے ہوتے ہیں, اس کے لیے پورا لعان کی آیتیں نازل ہوئی. وقت کم ہے, پھر کبھی ڈیٹیل بتائیں گے. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے جھوٹی تہمت لگائی تھی. اللہ نے امی عائشہ کی پاک دامنی آسمان سے نازل کی کہ یہ پاک دامن ہے. اسی وجہ سے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, دیکھو حضرت عائشہ کا ایسا مقام ہے, صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ محبوب آپ کو کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ. کیا فرمایا؟ حالانکہ ان صحابی کا مقصد تھا مردوں میں, ان کا مقصد کیا تھا, مردوں میں. لیکن نبی کو ایک دم ذہن کس کی طرف گیا, عائشہ. تبھی بعض تابعین جب حدیث بیان کرتے نا تو جیسے آتا نا ان عائشہ رضی اللہ عنہا, حضرت عائشہ سے نا 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 نا, وہ کہتے حبی رسول اللہ, نبی کی جو چہیتی تھیں, سب سے محبوبہ تھیں عائشہ, ان سے یہ حدیث مروی ہے. وہ یہ لقب لگایا کرتے تھے. تو آپ نے کیا فرمایا, سب سے محبوب کون ہے, عائشہ. تو ان صحابی نے کہا مردوں میں. فرمایا ابوہا. یہ بھی نہیں کہا کہ ابو بکر, نہیں آئی بات میرا خیال ہے. فرمایا عائشہ کا باپ. تو نام یہاں بھی کس کا استعمال کر رہے ہیں, عائشہ. تو حضرت عائشہ کی فضیلت اس سے اور زیادہ بڑھ گئی کہ عائشہ بھی محبوب اور عائشہ کا کہ والد بھی محبوب. تو اس لیے اللہ نے آسمان سے آپ کے لیے آپ کی پاکدامنی کو نازل کیا. اسی وجہ سے جو شخص بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معاذ اللہ فاسقہ سمجھتا ہے, ان آیتوں کی روشنی میں وہ اسلام سے خارج.
لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ مفتی لوگ لوگوں کو دائرہ اسلام سے نکالتے رہتے ہیں, کفر کے فتوے دیتے رہتے ہیں. بھائی ہم کسی کو دائرہ اسلام سے نہیں نکالتے, نام اس کے ٹھیکیدار ہیں. جو نکل گیا ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ مارکیٹ سے کیا ہو گیا, اسلام کی مارکیٹ سے شارٹ نکالنا تو اللہ کا کام ہے بھائی, بتانا مولویوں کا کام ہے یا نہیں ہے. تو اتنا بھی براڈ مائنڈیڈ نہیں بنو کہ دائرہ اتنا بڑا ہو جائے کہ کوئی اس میں رہے ہی نہیں. اب کوئی بتوں کی عبادت کر رہا ہے تو دائرہ اسلام میں کہوں یہ مسلمان ہے تو اللہ مجھ سے پوچھے گا کہاں سے آ گیا مسلمان بھائی جو بتوں کی عبادت کر رہا ہے. تو اتنے براڈ مائنڈیڈ نہیں بنو, نہ اتنے میٹھے بنو کہ لوگ کھانا شروع کر دیں, نہ اتنے کڑوے بنو کہ لوگ تھوکنا شروع کر دیں. بیلنس ہونا چاہیے. تو دائرہ اسلام سے جو نکلے گا تو وہ مارکیٹ سے خود ہی نکلا ہے, ہم نے تھوڑی نکالا ہے. ہم بتائیں گے بھائی یہ نہیں ہے, کائنڈلی ذرا اس سے آپ کیا کریں, اوائڈ کریں. تو میرے بھائی آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. دنیا میں تو تعزیر ہے, وہ تو آج کل حکومت دیتی نہیں ہے, تو دنیا کے عذاب سے بچ بھی گئے, تو آخرت میں سخت عذاب. تو جو بھی مسلمانوں میں بے حیائی پھیلا رہے ہیں, اس میں وہ ساری ٹک ٹاکر لڑکیاں ہیں جو نیم برہنہ کپڑے پہن کے ٹک ٹاک پر ویڈیو بناتی ہیں. بے حیائی پھیلا رہی ہیں کہ نہیں پھیلا رہی ہیں؟ وہ جتنی فنکارائیں اداکاریں جو اپنے ڈانس اور ناچ گانوں کے ذریعے بے حیائی کو پروموٹ کر رہی ہیں وہ ساری اس وعید میں داخل ہیں. جتنے مرد بے حیائی پھیلا رہے ہیں وہ سارے اس وعید میں داخل ہیں. اللہ نے صاف کہہ دیا سورہ نور میں, یحبون ان تشیع الفاحشہ, وہ لوگ جو سوسائٹی میں, مسلم سوسائٹی میں بے حیائی پھیلاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, بہت اہم آیتیں اس میں, کہاں اب ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے. اے ایمان والو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا, کسی کے گھر میں, کسی کے کمرے میں اس کی پرمیشن کے بغیر داخل نہیں ہو. لوگ کیا کرتے ہیں, دروازہ کھول کے اندر گھستے ہیں, پوچھتے ہیں مے آئی کمنگ. اب تو گھس گیا ہے نا, انگریزوں میں ایسا ہوتا ہے, آئے دروازے پہ مے آئی کمنگ. اب کیا بھائی مے آئی کمنگ کے لیے رہ کیا گیا ہے. حدیث میں آتا ہے, بخاری کی حدیث ہے, جس نے کسی گھر میں جھانکا وہ اس میں داخل ہو گیا. تو چھت پہ کھڑے ہو کر کسی کے گھر میں جھانکنا یہ اس آیت کی خلاف ورزی. اچانک تبلیغ والے کیا کرتے ہیں, دیکھو جب دروازہ نوک کرتے ہیں فوراً کیا ہو جاتے ہیں, سائڈ پہ. ایسا نہ ہو دروازہ کھلے کوئی خاتون ہو یا آپ کے گھر پہ نظر پڑ جائے. کچھ وقت تبلیغ میں اللہ کی خاطر لگا لو, انسان کے بچے بن جاؤ گے. میں آپ کو بتا دوں, تبلیغ ایک واحد راستہ رہ گیا ہے اور ایک خانقاہ جہاں واقعی اللہ والے بزرگ ہوں جو انسانوں کو انسان کا بچہ بنائے. تو باقی تو عجیب ہی سیٹ اپ چل رہا ہے, ہر جگہ نفرتیں نفرتیں نفرتیں, بہت مصیبتیں کھڑی کر دی ہیں. تو ابھی میں نے واقعہ سنایا تھا نا, 2 عرب ملے مکہ مدینہ کے, اور کتنے بڑا اللہ نے ان کو مقام دیا. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تبلیغ والوں نے گمراہی سے ہدایت کی طرف, مدینہ کے لوگ ہیں, کہہ رہے ہیں ہمیں گمراہی سے نکالا کس نے, اور اس کی وجہ سے مجھے پکوڑے کھلا رہے ہیں کھجور. میں نے کہا یار چلو نکالا ان لوگوں نے, لڈو کون کھا رہا ہے ہم کھا رہے ہیں پاکستانی ہونے کی وجہ سے, یعنی تم لوگوں نے نکالا ہے. تو خیر میں تو جماعت میں گیا بھی نہیں تھا وہاں پہ. اچھا پھر جو ہے نا ان کے گھر میں دعوت ہوئی ہمارے استاذ کی, انہوں نے پھر الگ کارگزاری سنائی ان عربوں کے گھر میں. وہ شیخ الحدیث تھے, ان کے والد سرٹیفائڈ باقاعدہ گورنمنٹ, سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ان کو سرٹیفکیٹ ملا ہوا تھا. ان کے یہ الفاظ ہیں کہ میں نے بر صغیر جیسے علماء میں جو تقویٰ اور علم میں جو گہرائی دیکھی ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں دیکھی. یہ ان کا تبصرہ ہے, سارے نہیں ہیں مجھے پتہ ہے, یہاں بدعتی بھی ہول سیل کے حساب سے ہیں اور بڑی بڑی فلمیں یہاں پڑی ہوئی ہیں, سب جگہ ہی ہوتی ہیں. لیکن یہ جو ایک الزام لگایا جاتا ہے نا کہ یہاں سارے مولوی 2 نمبر ہیں, منجن بیچتے ہیں, یہ دنیا نہیں اس الزام کو مانتی. دنیا یہاں کے علماء کی قدر کرتی ہے. یقین نہ آئے تو ایک حضرت مفتی تقی صاحب کو دیکھ لو جا کے, اور ان کے علاوہ بھی ہیں بہت سارے. خیر ہم آگے چلتے ہیں. اچھا میرے بھائی اللہ فرماتے ہیں تو کسی کی, اس کا حاصل یہ کہ کسی کی پرائیویسی میں نہیں گھسو. اس آیت کا مطلب یہ, چھت پہ کھڑے ہو کر جھانک رہے ہیں ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, اس کی بچی کہاں بھاگ کر کے جا رہی ہے, وہ رکشے میں کس کے ساتھ جا رہی تھی, وہ ٹیکسی میں. ابے تو اپنے کام کر. آج کسی کو موبائل پکڑا دو جا کے ان باکس میں گھس جائے گا, واٹس ایپ میں گھس جائے گا, وہ بہت بڑا جرم ہے, یاد رکھو. کسی نے آپ کو موبائل استعمال کرنے کے لیے دیا, نہ اس کی گیلری میں آپ کو گھسنے کی اجازت ہے, نہ اس کے واٹس ایپ میں آپ کو گھسنے کی اجازت ہے, نہ اس کی ای میل چیک کرنے کی, نہ ان باکس میں میسیجز دیکھنے کی. یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے. 2 آدمی چپکے سے بات کر رہے ہیں, آپ کو ان کی طرف کان لگانے کی اجازت نہیں ہے. نبی نے فرمایا 2 آدمی بات کر رہے ہو چپکے سے, تیسرا گھننا, میں گھننا کا لفظ تو میں استعمال کر رہا ہوں, وہ ایسے بن جاتا ہے نا جیسے مجھے پتہ ہی نہیں, اور ان کی طرف کان لگائے گا نا, فرمایا اس کے کان میں اللہ پگھلا ہوا سیسا ڈالیں گے قیامت کے دن. یہ سزا ملے گی اس کو. بھائی جب وہ 2 آپس کی پرائیویٹ بات کرنے تو کیوں گھس رہا ہے ان کے بیچ میں؟
ہندوستان کے ایک بڑے عالم تھے, شاید مولانا قاسم نانوتوی تھے, کون تھے مجھے یاد نہیں, کہتے ہیں وہ لیٹے ہوئے تھے نا ایسے جیسے سو رہے ہیں, دو آدمی آگے بات کرنے لگے, انہوں نے فوراً آنکھ کھول دی, کہا میں سو نہیں رہا, میں جاگ رہا ہوں, تاکہ کوئی ایسی بات نہ ہو جو مجھ سے چھپانا چاہتے ہو. اور ہاں, جہاں گورنمنٹ لیول پہ کوئی بڑا کام کرنا ہو, ملک کو دہشت گردوں سے بچانا ہو, تو پھر جاسوسی وہ ایک الگ مسئلہ ہے, وہ تو پرائیویسی میں نہیں ہے, وہ تو کوئی ملک دشمنی کی کوئی باتیں نہ ہو رہی ہوں. آج کیا ہو رہا تھا, ملک دشمنی کی باتیں تھوڑی کوئی فلاحی مسجد میں بیٹھ کے کرے گا, آج تو یہ ہو رہا ہے ان کی آپس کی بات ہے, دیکھیں کیا ہو رہی ہے, بلیک میل کرتے ہیں, 20 قسم کے مسائل ہیں, کالیں ریکارڈ ہوتی ہیں, لیک ہو گئی, بڑے لوگ تبصرہ, یہ دیکھو کال پہ کیا باتیں کر رہا تھا. او بھائی, وہ جو بھی کر رہا تھا وہ جانے, اللہ جانے, جو لیک کرنے والا وہ اس سے بڑا مجرم ہے, اور جو ان کو پھیلانے والا وہ اس سے بھی بڑا مجرم ہے. تو یہ پرائیویسی ہے, لوگوں کی پرائیویسی میں گھسنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. ہاں کھلے عام جیسے گلی میں کیمرے لگے ہوئے ہیں, وہ تو سب کو پتہ ہے لگے ہوئے ہیں بھائی. اب یہاں گلی میں تم کسی کے بغل میں ہاتھ ڈال کے گھوم رہے ہو اور کیمرے سے لیک آؤٹ ہو گئے, تو تجھے پتہ نہیں ہے یہ گلی میں کیمرے لگے ہوئے ہیں, تو وہ پھر اپنی ہی عزت نہیں چاہتا ایک آدمی. لیکن گھروں میں گھس کے کیمرے لگانا, ایک گلی, ایک تو پبلک جو ایریاز ہوتے ہیں وہ تو کامن ہوتے ہیں نا, وہاں تو سیکیورٹی کے لیے لگانے پڑتے ہیں کیمرے, لیکن ان کیمرے میں بھی کسی کی پرائیویسی کو لیک آؤٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ جی کیمرے نے ٹریس کیا, یہ اس کے ساتھ ان کی سیٹنگ چل رہی ہے. یہ غلط ہے بھائی, کیمرے کو ٹریس کرنے کے لیے لگائے, چور ڈاکوؤں کو پکڑنے کے لیے, کس کا کس کے ساتھ چکر چل رہا ہے یہ پکڑنے کے لیے کیمرے, یہ تو پرائیویسی میں گھس رہے ہو نا, تو یہ غلط ہے. چلو میرے بھائی جلدی سے میں مکمل کر لوں. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, نظروں کی حفاظت کرو. بعض لوگ گلی میں بیٹھے ہوں گے, کوئی انٹی اس گلی کے نکڑ سے آئے گی نا, وہاں سے دیکھتے دیکھتے جب تک گلی سے باہر نکل جاتی ان کی نظریں نہیں جھکتی ہیں, اور اپنے گھر میں آئیں گے نظریں جھکا کے, بیگم صاحبہ کو دیکھ ہی نہیں رہے, ٹھیک ہے, منہ ادھر کر کے سو رہے ہیں. تو جو دیکھنے کی چیز تھی, جو ڈرامہ دیکھنے کا تھا, وہ ڈرامہ دیکھ نہیں رہے. جو فلم بین ہے اللہ کی طرف سے, وہ فلم جا کے دیکھ رہے ہو. تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے آپ کو پتہ ہے نا, وہ بھی جرمانے کرتی ہے, تو اللہ کا جرمانہ زیادہ ہوگا. اس لیے اللہ نے عورتوں کو بھی کہا یغضضن من ابصارہن, عورتوں کو بھی حکم دیا اپنی نگاہوں کی حفاظت. آج کل ویڈیو پہ بہت مرد آ رہے ہیں, اسکالرز بھی آ رہے ہیں, کسی خاتون کے دل میں کسی اسکالرز کے بارے میں اگر فیلنگس پیدا ہو رہی ہیں, بعض دفعہ اسکالر کو سنا جا رہا ہے دین کی بات سننے کے لیے, ٹھیک ہے بھائی, لیکن بعض دفعہ معاملے کیا ہو جاتے ہیں, کسی اور طرف نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اب اللہ کو حاضر ناظر جان کے, جس عورت کے دل میں فیلنگ ٹائپ کی چیزیں آنا شروع ہو گئیں, بھاگ کے شادی کرنے کے خیالات آ رہے ہیں اسکالر سے, تو اس عورت کے لیے اب اس کی طرف دیکھنا جائز. کتنے ایسے واقعات ہیں, کسی خاتون نے بتایا کہ مجھے وہ اسکالر اچھا لگتا ہے, میں پاگل ہو گئی ہوں, رات کو اسی کے خیالات آ رہے ہیں, میں گھر سے بھاگنے کی. میں اس سے کہتا ہوں بھائی آپ اس کو بلاک کر دو, آپ سنو ڈاکٹر اسرار احمد کو, وہ بیچارے دنیا سے چلے گئے, اب بھاگ کے قبر میں تو جانے سے رہی نا. جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو سنو, اب جو زندہ ہیں ان کو, مولانا طارق جمیل صاحب کو سنو آپ, ان کے پاس تو بھاگ کے بھی گئی, وہ تھپڑ لگا کے بہن بنا کے بھیج دیں گے واپس. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ جو ہے نا یہ فیلنگ ٹیلنگ, اپنے آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے, ہاں ہر ایک میں یہ فیلنگ نہیں ہوتی ہیں, تو نہیں ہو رہی تو آپ سن سکتے ہو. تو غض بصر کا حکم اللہ نے فتنے سے بچنے کے لیے دیا. جہاں ذرہ برابر فتنے کا اندیشہ ہوگا وہاں نظر جھکانا فرض ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی. اچھا میرے بھائی آگے اللہ نے فرمایا عورت کو پردے کا حکم دیا. کن کن سے پردہ کر سکتی ہے, کن کن سے پردہ یعنی بے پردہ ہو کے بھی آ سکتی ہے. تو اللہ نے پورے رشتہ داروں کی فہرست بیان کی ہے اس کہ یہ مرد ہیں, ان میں دیور کا تذکرہ نہیں ہے, دیور نامحرم میں داخل ہے. چچا زاد بھائی, خالہ زاد بھائی, مامو زاد بھائی, پھوپھی زاد بھائی, یہ جتنے کزن ہیں یہ سب نامحرم میں داخل ہیں. غیر مسلموں کے ہاں یہ سب بہن بھائی ہی ہوتے ہیں سچی مچی کے. اسلام میں ایسا نہیں ہے, جو سگا بھائی ہے وہ سگا بھائی ہے, کزن آپ کا سگا بھائی نہیں ہے, اس سے پردہ کرنا پڑے گا, تبھی تو کزن سے شادی جائز ہے اسلام میں. آگے میرے بھائی آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ. عورت اپنے پاؤں کی پازیب اتنی زور سے زمین پہ نہ رکھے کہ اس کی پازیب کی آواز غیر مردوں کے کان میں جائے. آج یہ سارے احکام کی دھجیاں اڑ رہی ہیں. آگے چلو میرے بھائی, آگے ہم لوگ اور ہم لوگوں کے لیے ٹائٹ حکم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ. اللہ فرماتے ہیں جو تمہارے نوجوانوں میں بے نکاح ہوا کریں ان کی شادی کرا دیا کرو. ٹھیک ہے نا, سڑ رہے ہیں وہ بیچارے, مر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, میں نہیں زیادہ اس میں جاتا.
اللہ میاں نے کہا جو کرا دیا کرو. ابا کہیں گے اللہ پیسے نہیں ہے, اس کی تنخواہ دیکھو 10,000 میں شادی کراؤں میں اس کی. اللہ نے فرمایا ان یکونوا فقراء, اگر یہ فقیر ہوں گے, یغنیہم اللہ من فضلی, نکاح کے بعد اللہ نکاح کی برکت سے ان کو غنی کر دے گا. خرچوں کو کیلکولیٹر کو لے کے مت دیکھو, سمجھتے ہو بہو جب گھر میں آئے گی 2 روٹی زیادہ پک جائے گی, اللہ 2 روٹی کا انتظام کر دے گا. لیکن ابا کی سمجھ میں قیامت تک یہ باتیں نہیں آئیں گی, اس لیے ہم کہتے ہیں کر کے بتا دو ابا کو ہو گئی ہے. واللہ واسع علیم. اے اللہ جب 2 روٹی مہنگی ہو گئی ہے, آٹا مہنگا ہو گیا ہے, اور پھر 2 روٹی نہیں ہوتی, لبرل لوگ کہتے ہیں ایکچولی پھر بہو کے صرف روٹی تھوڑی ہے, ایکچولی پھر آگے ڈلیوری کا خرچہ, پھر آگے پریگنینسی میں الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے اور ٹوپی ڈرامے, اور بچہ جب پیدا ہوگا تو اس کی کٹنگ کا خرچہ, اور اس کے علاوہ پھر ایکچولی اس کی ویکسینیشن ہوتی ہے, ایکچولی وہ پھر جو ہے نا وہ اس کی کنوینس کا خرچہ, پھر سٹی اور بیکن ہاؤس اسکول میں پڑھنے کی 25-30 لاکھ روپے کا خرچہ, پھر وہ جب اسٹیبل ہو کے پھر اس کو آگے اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ بھیجنے کا خرچہ, پھر جب امریکہ سے واپس آئے گا تو پھر اس کو ریسیو کرنے کا خرچہ, پھر وہ جب بڈھا ہو کے 40 سال میں ہو جائے گا تو پھر اس کے شادی کے خرچے کی ضرورت, وہ پھر میرا بیان بیچ میں داخل ہو گیا. اب تکلف کی بالکل ضرورت بولو نا نہیں, یہ بیچ میں نے اپنی ایڈیٹنگ کی ہے, ٹھیک ہے, وہ جو میں بیان ایکچولی والے چل رہا تھا وہ میں بیچ میں کیا کر رہا ہوں, پاز کر رہا ہوں کہ اب رہنے دو. اب کیا ہے, اب اس کو بولو بھائی تو اچھا سائنٹسٹ بن گیا, اچھا ڈاکٹر بن گیا, خرچہ بہت ہو گیا تیرے اوپر, اب تھوڑے سے زندگی کے دن رہ گئے ہیں, اب تکلف کی ضرورت, کیا خیال ہے؟ نہیں. تو اللہ میاں نے کہا یہ چھوڑ دو یہ فضول باتیں, جیسے ہی بالغ ہوتا ہے 2 دانت کا ہوتا ہے نکاح کراؤ اس کا. غریب ہوگا اللہ پہ توکل کرو, اللہ کھلائے گا. اللہ کیسے کھلائے گا تو؟ آگے اللہ نے فرما دیا واللہ واسع علیم, اللہ وسعت والا ہے, اللہ کا ظرف چھوٹا نہیں ہے, اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. یہودی کافر کی یہ سمجھ میں باتیں نہیں آئیں گی کیونکہ وہ تو کیلکولیٹر پہ یقین کرتا ہے, وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے. تم اللہ کو مانتے ہو تو بھائی اللہ کرے گا یہ کام یار, تو اللہ دے گا تمہیں. لوگ کہتے ہیں پہلے اللہ دے پھر ہم کریں گے, اللہ کہتے ہیں نہیں, پھر توکل تھوڑی ہوا. کیا خیال ہے بھائی؟ اچھا میرے بھائی آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یغنیہم اللہ من فضلہ ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا. اللہ کہتے ہیں اس کے باوجود بھی تمہارے ابا کی سمجھ بات نہیں آ رہی اور تمہارے لیے کوئی رشتہ بھی نہیں دے رہا, تمہاری تنخواہ دیکھ کے لوگ تمہیں دھکے دے کے بھگا رہے ہیں, تو پھر اللہ فرماتے ہیں ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا, جو نکاح کی طاقت ہی نہیں رکھتے وہ عفت اور پاک دامنی سے زندگی گزاریں. وہ یہ نہ کہیں کہ میں معذور ہوں, مجھے چونکہ رشتہ نہیں مل رہا تو اب تو میرے لیے گناہ کیا ہے, حلال ہو گیا, اب میں کسی اور راستے کی طرف جاتا ہوں. وہ یہ نہیں کہیں بلکہ اپنے آپ کو روک کے رکھیں. حتی یغنیہم اللہ من فضلہ, اللہ کا وعدہ ہے اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا, ان کے لیے نکاح کا انتظام کر دے گا. ابھی صبر کر کے پاک دامنی کا ثواب حاصل کریں, اور حدیث میں اس کی کا طریقہ بتائے کثرت سے روزے رکھیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تبلیغ میں وقت لگائیں. سمجھتے ہو تبلیغ میں بھی وقت لگانا بہت بڑا ذریعہ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کا. آگے اللہ نے بہت سارے احکامات دیے, تو ایک اور اہم ترین حکم اللہ نے یہ دیا, جلدی سے بس میرا ٹائم پورا ہو گیا, بہت دیر ہو گئی ہے مجھے. والقواعد من النساء اللاتی, یہ جو پردے کے اللہ نے حکام دیے, اللہ نے فرمایا وہ عورتیں جن کی عمر زیادہ ہو گئی ہے, بڑھاپے کے قریب پہنچ گئی ہیں, وہ پردے کے احکام سے مستثنی ہیں. غیر متبرجات بزینہ, بشرطے کہ ان کا مقصد بھی شو مارنا نہ ہو. بھائی وہ چہرہ کھول سکتی ہیں, وہ ہاتھ کھول سکتی ہیں, وہ غیر مردوں کے سامنے آ سکتی ہیں, لیکن ان کی نیت بھی زینت کو ظاہر کرنے کی نہ ہو. بعض بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں لیکن ایسا ان کو اپنے بارے میں یہ ہوتا ہی نہیں کہ ہم بوڑھے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کس نے کہہ دیا بھائی, ہم تو بالکل ینگ ہیں, 90 سال ہو گئی, لیکن وہ کیا کہتی ہیں. ہمارے ایک خاتون تھیں اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, کسی کو پتہ نہیں ہے ان کے بارے میں اس لیے غیبت نہیں ہے. یہ وقت پورا ہو گیا, مجھے نکلنا ہے, بس یہ واقعہ سنا دوں. خواتین جو ہے نا اپنی عمر چھپاتی ہیں, سوائے ان خواتین کے جو بیان سن رہی ہیں. تو چلو بھائی میرے سامنے عمر چھپا لو, ان کے سامنے عمر چھپا لو, ڈاکٹر کے سامنے تو عمر نہیں چھپانی چاہیے نا, وہ تو میڈیسن اسی حساب سے دے رہا ہے. اب ان کی عمر زیادہ ہو گئی تھی, ڈاکٹر نے پوچھا کتنی عمر ہے, انہوں نے 10 سال کم بتائی. ڈاکٹر نے اسی حساب سے میڈیسن دی اور ان کا انا للہ و انا الیہ راجعون. انہوں نے کہا مر جاؤں گی مگر ایج پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو.
اب اللہ تعالیٰ ان سے جب حساب لے گا, کسی کو پتہ نہیں ہے کس کی بات ہو رہی ہے, میں نے اتنا بدل کے بتایا کہ ان کے رشتہ داروں کو بھی نہیں پتہ چلے گا, ایسا میں نے کردار کچھ ایسے کر دیتا ہوں نا, لیکن میسج چلا گیا نا. قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا نا, حساب ہوگا 70 سال کا, وہ اللہ سے کہیں گی میرا 50 سال کا حساب لیا جائے, 40 سال کا حساب لیا جائے. وجہ اس کی ہے کہ میں 40 سال کے بعد دنیا سے چلی گئی تھی. تو فرشتے کہیں گے یار اس کا ثبوت, تو وہ میڈیسن دکھائیں گی, یہ میڈیسن 40 سال کی خواتین کو بد کھلائی جاتی ہے, 70 سال کی خواتین کو. پھر خواتین مجھ پہ غصہ ہوتی ہیں, کیسی باتیں کر رہے ہیں, یہ محض میں ایک مذاق کر رہا ہوں, مجھے پتہ ہے خواتین عمر نہیں چھپاتی, جتنی ہوتی ہے اس سے 10 سال بڑھا کے بتاتی ہیں, اس کو مذاق ہی سمجھیں. میں پہلے ہی خواتین کے بہت سارے تانے صبح و شام سنتا رہتا ہوں, مزید میرے اندر برداشت نہیں ہے, تو یہ میں مذاق کر رہا تھا, اللہ کی قسم مذاق سمجھیں آپ اس کو. واقعہ تو جو مجھے ملی مستند خبر سے پہنچا ہے, لیکن پھر بھی ہم مذاق فرض کر لیتے ہیں اس کو. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کے عمل کی توفیق دے. مجھے